بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ یہ بہت فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان کا بہت اجر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ فجر کی تلاوت کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یا 10 دن ہیں یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان میں جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان کا جو اجر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جو امام بخاری نے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے ان 10 دنوں کے علاوہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کا اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر ہے ان اعمال کا جو ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں؟ فرمایا، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسہ ومالہ ثم لم يرجع من ذلك بشيء، کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں وہ اعمال سوائے ایک صورت کے کہ کوئی شخص جہاد میں اس حالت میں نکلے کہ وہ اپنی ساری کی ساری دولت ساتھ لے کر نکلے اور جہاد میں اس کی ساری دولت خرچ ہو جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے، تو یہ صورت تو افضل ہو سکتی ہے، لیکن صرف جہاد میں نکلنا افضل نہیں ہے ان اعمال کی نسبت جو ہم ذو الحج کے ان پہلے 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ یعنی جو اعمال ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ دیگر تمام اعمال سے افضل ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں، سوائے اس صورت کے جو بیان کی گئی کہ کوئی شخص گھر سے نکلے اپنی ساری جمع پونجی ساتھ لے کر جائے اور وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور خود بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ حج میں ہم پڑھتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ یہ جو معلوم دن ہیں ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر انہی دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہے پورے سال میں وہ 9 ذی الحج کا دن ہے، عرفات کا دن، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الایام یوم عرفہ، کہ دنوں میں جو افضل ترین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے۔ اور پھر عرفات کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي بعدہ والسنة التي قبلہ، کہ یہ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی بدولت ہمارے جو گناہ ہیں پچھلے سال کے اور اس دن کے بعد اگلے سال کے ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے یہ ایک دن کا روزہ، عرفات کے دن کا روزہ۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس دن کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت قریب آ جاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں جو میری عبادت کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کا دن ہے، وہ بھی ایک عظیم دن ہے، اس میں جو قربانی ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے۔ تمام لوگوں کو جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے ان پر لازم ہے کہ اس دن عید کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔
تو ناظرین یہ جو 10 دن ہیں ذو الحج کے، اس میں تمام امت اسلامیہ شامل ہے. یعنی حاجی تو ظاہر ہے ایک عبادت کر ہی رہے ہیں، اجر کما ہی رہے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام امت اسلامیہ کو اس اجر میں شامل کر دیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان 10 دنوں میں اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ اجر ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر ہے. پھر یہ جو عرفات کا روزہ ہے یہ بھی ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے، کیونکہ جو حاجی ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں تاکہ اس دن وہ دیگر عبادات کر سکیں. لیکن جو لوگ حج نہیں کر رہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور اس دن کا جو روزہ ہے اس کا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا روزہ ایک کفارہ بن جاتا ہے ان تمام گناہوں کا جو ہم سے پچھلے سال سرزد ہوئے، یا اس دن کے بعد جو گناہ ہم کریں گے اس کا یہ پیشگی کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.